بھائیو ویڈیو پوری دیکھ لینا اور آگے شیئر کر دینا کیونکہ بہت ضروری پیغام ہے، اور یہ پیغام اس وقت انتشار پھیلانے والوں کے لیے بالخصوص انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ ہمارے یہاں اس وقت حکومت نے کہا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے، جس کی وجہ سے جمعے کے اجتماعات نہیں ہوں گے۔ اب میری ہر اس بندے سے گزارش ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جمعے کے اجتماعات پوری آب اور تاب کے ساتھ، پورے مجمع کے ساتھ اور پوری شان کے ساتھ ہونے چاہیے، اگرچہ کرونا موجود ہے، اگرچہ ہم سب کو نقصان ہو سکتا ہے، اگرچہ ہم سب کے لیے احتیاط ضروری ہے، اگرچہ ہمارے مفتیان نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اس کے باوجود جمعہ پوری شان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ان سب سے میری ایک گزارش ہے، سب سے پہلے اپنے مفتی صاحب کے پاس جاؤ، جس بھی مفتی کی بات کو آپ مانتے ہو، اور اس سے جا کے پوچھو کہ بھائی یہ جمعے کی نماز کا اجتماع کس کی ذمہ داری ہے، یہ کون پڑھائے گا جمعہ، اور شریعت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حقدار جمعہ پڑھانے کا کون ہے اور کس کے لیے پڑھانا ضروری ہے۔ تو وہ آپ کو کہیں گے بھائی حاکم وقت، یعنی کہ سندھ کے اندر بڑا اجتماع سی ایم سندھ کرائے گا، اس کے بعد ہر چھوٹے لیول پہ آ کے جو حاکم بنتے جائیں گے وہ سب کرائیں گے۔ پاکستان کی لیول پہ سب سے بڑا اجتماع جو ہوگا فیصل مسجد کا مثال کے طور پہ لے لو، وہاں عمران خان نے جمعہ پڑھانا، یہ ضروری ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے حکمران اس قابل نہیں ہیں کہ وہ جمعہ پڑھا سکیں، تو جمعہ پڑھانے کی ذمہ داری پھر ہر مسجد کے منتخب امام کے اوپر آتی ہے، اس حاکم کا نائب بن کے۔ تو جمعہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، جمعہ ذمہ داری ہے ہمارے حکمران طبقے کی، اور جن کی ذمہ داری ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس جمعے کے اندر مجمع کی تقلیل ضروری ہے، اور وہ ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک ایسی وبائی بیماری آ چکی ہے کہ جس کے پھیلاوے کا خدشہ ہے لوگوں کے جمع ہونے سے۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اور اپنے مجمع کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے مجمع کو اس حرج سے بچانے کے لیے، اس تکلیف سے بچانے کے لیے، اس پریشانی اور اذیت سے بچانے کے لیے ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے جمعے کے اجتماعات کو کم سے کم کرنا ہے، چھوٹا کرنا ہے، 5-7 لوگوں کی حد پہ لے کے آنا ہے۔ کچھ عرصے ایسا کر لو، پھر انشاءاللہ کھول دیا جائے گا۔ اس پہ سارے کہہ رہے ہیں حکمران پاگل ہو گئے، حکمران دین کے دشمن ہیں، حکمران دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ان کو تو دیندار طبقے پسند ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو اللہ کے باغی اور دشمن لوگ ہیں۔ یار کچھ خدا کا خوف کرو، حکمران نے یہ نہیں کہا ہے، آپ کے حاکموں نے آپ کے مفتیان کرام کے فتوے کو لیا ہے اور اس فتوے کو آپ کے اوپر امپوز کر دیا ہے۔ مفتی کا کام مسئلہ بتانا، بات بتانا ہوتا ہے، اس بات کو امپاور کرنا، اس بات کو لوگوں کے اوپر لاگو کرانا، یہ حکومت کا کام ہے۔ تو در حقیقت حکومت اپنا کام کر رہی ہے، وہ کام جو مفتیان نے ان کو بتایا ہے۔ تو اگر وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ بحیثیت پاکستانی ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے، بحیثیت اس ملک کا شہری ہونے کے، اس ملک کے حکومت کی بات کو مانیں اور حکومت کی بات کو سپورٹ کریں۔ اگر حکومت کوئی اچھا اقدام کر رہی ہو نا اور پھر بھی ہم حکومت کے خلاف کھڑے ہوں تو ہم بیوقوف ہیں۔ اس لیے بیوقوفی کا مظاہرہ کیے بنا حکومت کی سپورٹ کریں، حکومت کا ساتھ دیں، تاکہ ہم سب اس وبائی مرض سے چھٹکارا پا سکیں اور خوشحال طریقے سے جی سکیں۔ اللہ پاک کرے کل جس دن یہ معاملات کھلیں گے نا تو انشاءاللہ اس دن سب کے جذبے نظر آئیں گے۔ یہ جتنا مجمع آج جذبات میں آ کے کھڑا ہے، لاکھوں لوگ بول رہے ہیں کہ حکومت غلط کر رہی ہے، حکومت پاگل ہو گئی ہے اور حکومت کو یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے، میری آپ سب سے دعوت ہے کہ بھائی جس دن یہ سوشل ڈسٹینسنگ ختم ہو، آپ سارے اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی جماعتوں کا حصہ بنیں اور جا کے لوگوں کو پھر مسجدیں آباد کرنے کی ترغیب دیں۔ اللہ پاک نے ایک کام چلایا ہوا ہے، ہم سب اس کام میں لگ کے مسجدوں کی آبادی کی محنت کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سارے ساتھی ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ کہ ہم لوگ جیسے ہی ہماری حکومت مساجد کھولنے کی بات کرے گی، ہم لوگ فوراً جن کے 4 مہینے نہیں لگے وہ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں گے، جن کے چلے باقی ہیں وہ چلے پورے کریں گے۔ سال 7 مہینے باہر لگانے کے بجائے اب ہم اپنے ملک کے اندر دین زندہ کرنے کے لیے اندرون ملک سال کا ماحول بہت زیادہ عام بنائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے نا سارے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔